بنی اسرائیل کا عبرتناک واقعہ۔ ناظرین، جس طرح شکر گزاری پر نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح ناشکری پر اللہ کی طرف سے سخت عذاب اور سزا بھی دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ نے قرآن کریم میں ایک اور ضابطہ بھی بیان فرمایا ہے۔ جو نعمتیں خود انسان کی فرمائش پر انہیں دی جاتی ہیں، ان کی ناشکری پر عذاب بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ کی جو آیات کریمہ 112 سے 115 ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے اسی ضابطے اور قانون کی وضاحت کی ہے اور ایک تاریخی واقعے کا ذکر کیا ہے۔ سورہ مائدہ اسی واقعے سے منسوب ہے۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے تیار کھانوں کا خوان اترنے کا واقعہ اس سورہ میں بیان ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس سورہ کو المائدہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو جب روزہ رکھنے کی تلقین کی اور فرمایا، اگر تم 1 ماہ کے روزے رکھو تو اللہ تمہاری دعا قبول کریں گے۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے 1 ماہ مسلسل روزے رکھے، اور جب 30 روزے مکمل ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے عرض کیا، ہمارے ہاں رواج ہے جب ہم 1 ماہ تک کسی کے ہاں مزدوری اور کام کرتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی طرف سے کھانا کھلاتا ہے، اس لیے اللہ سے درخواست کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے تیار کھانوں کا خوان اتارے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو انہیں تنبیہ کی کہ خدا سے ڈرو۔ اس قسم کے سوالات مناسب نہیں، لیکن جب وہ اپنی بات پر قائم رہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے خوان اتارنے کی درخواست کر دی، جس پر اللہ رب العزت نے خوان اتارنے کا وعدہ کر لیا، اور ساتھ ہی فرمایا، اگر اس کے بعد بھی ناشکری کی تو پھر میرا عذاب ایسا ہوگا کہ اس کی مثال پوری کائنات میں نہیں ہوگی۔ چنانچہ آسمان سے تیار کھانوں کا دسترخوان اترا، بلکہ مسلسل 40 دن تک اترتا رہا، اور بنی اسرائیل کے سب روزانہ اس سے کھاتے رہے۔ 40 دن کے بعد اللہ کی طرف سے آزمائش شروع ہوئی، اور حکم ہوا، آج کے بعد یہ خوان غریب اور مستحق لوگوں کے لیے ہوگا، اور امیر اور صاحب استطاعت افراد کو اس سے کھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس سے قبل یہ شرط بھی لگائی گئی تھی کہ دسترخوان پر بیٹھ کر جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، مگر ساتھ لے جانے اور ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور دسترخوان سے کوئی چیز اٹھا کر لے جانے کو خیانت شمار کیا جائے گا، مگر امیر لوگ اور صاحب استطاعت افراد ان شرائط کی پابندی نہ کر سکے، اور طرح طرح کے ہیلے نکال کر خلاف ورزی شروع کر دی، جس کی وجہ سے یہ خوان اترنا بند ہو گیا، اور خلاف ورزی کرنے والے سینکڑوں افراد کو یہ عذاب ہوا کہ رات کو بے فکری کے ساتھ اپنے بستروں پر محو خواب تھے کہ ان کی شکلیں بدل گئیں اور انہیں خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ صبح اٹھے تو عجیب صورتحال تھی، دھڑ اور جسم انسانوں کے مگر چہرے اور شکلیں خنزیروں کی بن چکی تھیں۔ بنی اسرائیل میں کوہرام مچ گیا، سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گرد جمع ہو کر آہوزاری کرنے لگے۔ وہ سینکڑوں خنزیر نما انسان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گرد گھومتے اور روتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے کسی کا نام لے کر پکارتے تو وہ سر ہلا کر ہاں کرتا، مگر گفتگو کی طاقت سلب ہو چکی تھی۔ ان کا رونا دھونا بعد از وقت تھا، اس لیے کسی کام نہ آیا، اور وہ خنزیر نما سینکڑوں انسان 3 دن اس حال میں رہنے کے بعد موت کا شکار ہو گئے۔ ان میں سے کوئی زندہ نہ رہا اور نہ ہی کسی کی نسل آگے چلی۔ گویا اس واقعے کی صورت میں اللہ نے اپنے اس قانون کا عملی اظہار فرما دیا کہ وہ عام نعمتوں کی ناشکری پر بھی سزا دیتے ہیں، لیکن جو نعمت فرمائش اور درخواست کر کے لی جائے اس کی ناشکری پر ان کا عذاب بہت زیادہ سخت ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، ایک کوڑی اور دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ اللہ نے ان کی فرمائش کے لیے ان کے پاس انسانی شکل میں فرشتہ بھیجا۔ پہلے وہ کوڑی کے پاس آیا اور اسے کہا، تجھے کیا چیز پسند ہے؟ اس نے جواب دیا، خوبصورت رنگ، خوبصورت جلد، اور میری وہ بدصورتی جاتی رہے جس کی وجہ سے لوگوں کو مجھ سے گھن آتی ہے۔ اس فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا اور اس کی بیماری جاتی رہی، اور خوبصورت رنگ اس کو مل گیا۔ پھر فرشتے نے کہا، تجھے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے اونٹ یا گائے کا نام لیا، اسے اعلیٰ درجے کی اونٹنیاں دے دی گئیں۔ فرشتے نے دعا کی کہ اللہ تیرے مال میں برکت دے۔ پھر وہ گنجے کے پاس گیا اور اسے کہا، تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے جواب دیا، خوبصورت بال ملیں اور گنجے پن کی بیماری چلی جائے جس کی وجہ سے لوگوں کو مجھ سے گھن آتی ہے۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری جاتی رہی اور خوبصورت بال اس کے اگائے۔ پھر فرشتے نے کہا، کون سا مال تجھے زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، گائیں۔ فرشتے نے اس کو عمدہ گائیں دے دیں اور دعا کی کہ اللہ اس کے مال میں برکت دے۔ پھر وہ اندھے کے پاس گیا اور کہا، تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری نظر کو لوٹا دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا اور اللہ نے اس کو نظر واپس دے دی۔
پھر فرشتے نے پوچھا کون سا مال تجھے زیادہ پسند ہے؟ اس نے جواب دیا بکریاں۔ چنانچہ خوب بچے دینے والی بکریاں اسے دے دی گئیں۔ پس اونٹ، گائیں اور بکریاں اتنی پھلی پھولیں کہ اونٹوں کی قطاریں گائیوں کے گلوں اور بکریوں کے ریبڑوں سے وادیاں بھر گئیں۔ کچھ مدت کے بعد پھر فرشتہ کوڑی کے پاس غریبانہ شکل و صورت میں آیا اور کہا میں غریب آدمی ہوں، میرے تمام ذرائع ختم ہو چکے ہیں، اللہ کی مدد کے سوا آج میرا کوئی وسیلہ نہیں جس سے میں منزل مقصود تک پہنچ سکوں۔ میں اس خدا کا واسطہ دے کر تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں جس نے تجھے خوبصورت رنگ دیا، ملائم جلد دی اور بے شمار مال عنایت کیا۔ اس پر اس نے کہا مجھ پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، میں ہر ایک کو کس طرح دے سکتا ہوں؟ انسان نما فرشتے نے کہا تو وہی کوڑی غریب اور محتاج نہیں ہے جسے لوگوں کو گھن آتی تھی؟ اللہ نے تجھے صحت عطا فرمائی اور مال دیا۔ اس پر وہ بولا تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مال تو مجھے آباء و اجداد سے ورثے میں ملا ہے، یعنی میں خاندانی امیر ہوں۔ اس پر فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر وہ گنجے کے پاس آیا اور اس کو بھی وہی کہا جو پہلے کو کہا۔ اس نے وہی جواب دیا جو پہلے نے دیا۔ اس پر فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر وہ فرشتہ اسی حیت اور صورت میں اندھے کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہا میں غریب مسافر ہوں، سفر کے ذرائع ختم ہو چکے ہیں، اللہ کی مدد کے سوا منزل مقصود تک پہنچنے کا کوئی وسیلہ نہیں پاتا، تجھ سے میں نے اس خدا کا واسطہ دے کر مانگا جس نے تجھے نظر واپس کر دی اور تجھے مال و دولت سے نوازا۔ اس آدمی نے کہا بے شک میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے نظر عطا کی، غریب تھا اس نے مال دیا، جتنا چاہو اس مال میں سے لے لو اور جتنا چاہو چھوڑ دو، یہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے۔ خدا کی قسم آج جو کچھ بھی تم لو اس سے کسی قسم کی تکلیف اور تنگی محسوس نہیں کروں گا۔ اس پر اس انسان نما فرشتہ نے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو تمہاری آزمائش تھی، اللہ تجھ سے خوش اور تیرے دوسرے ساتھیوں سے ناراض ہے، تو رحمت کا مستحق اور وہ اس کے غضب کے مورد بن گئے۔ ہمیں بنی اسرائیل کے اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، سبق لینا چاہیے اور نصیحت پکڑنی چاہیے۔ ابھی وقت ہے، اگر ہم ندامت اور توبہ کے ساتھ اپنی اصلاح کا راستہ اختیار کر رہے ہیں تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن اگر ہم نے اب بھی سبق نہ سیکھا تو عذاب کا قانون سب کے لیے یکساں ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اصلاح اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہمارے چینل کی نشریات اللہ تعالیٰ کے احکامات، انبیاء کرام کے واقعات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ کرام کی زندگی کے واقعات، اولیاء کرام کی زندگی کے واقعات، سبق آموز واقعات، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرنے کے فضائل اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پورے کرنے کے فضائل، قرآن و حدیث سے تصدیق شدہ وظائف اور خاص طور پر درود پاک کے فضائل سے متعلق ہوتی ہیں، جس میں ہم اس کے مستند اور تصدیق شدہ ہونے پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ ہمارا تعلق کسی بھی فرقے یا گروہ سے نہیں اور ہمارا مقصد خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی کا پیغام امت مسلمہ تک پہنچانا ہی ہے۔ یہ ویڈیوز ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں، جن کا ٹائٹل آپ ابھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے تعاون کا بہت 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 شکریہ۔ اللہ اور اس کے رسول کا یہ پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب ہمیں مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد تا قیامت ملتا رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش اور نیت ضرور کیجیے گا، اور درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کیجیے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیں۔ درود شریف دنیا و آخرت کے خزانوں کی چابی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ درود شریف کا پڑھنا درود شریف پڑھنے والے کی اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔